نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ یاسین کا مطالعہ الحمدللہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ کسی درجے سے مراد مختصر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، مختصر تشریح پیش کر رہے ہیں۔ اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کے تعلق سے سورہ صافات کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے، پیغمبروں کے واقعات کا بیان بھی آئے گا، اور نیک لوگوں کے لیے ثواب اور برے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بستہ جم کر کھڑے رہنے والے مراد فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والے فرشتوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والے، اور ایک مراد قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی۔ ایک راہ ہے کہ یہ تمام قسمیں فرشتوں کے بارے میں کھائی گئیں، اور آگے آیت نمبر 165 میں فرشتوں کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان سب کچھ چیزوں کا جن دونوں کے درمیان ہے، اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، اور ملأ اعلیٰ اوپر کی مجلس کی طرف وہ کام نہیں لگا سکتے، ہر طرف سے بھگانے کو انگارے مارے جاتے ہیں۔ یعنی جنات سے وحی کا جو نزول ہوتا اس کی حفاظت کی گئی، اور کوئی اچک لینے کی کوشش کرتا تو ستارے مارے جاتے۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کی کہ جو اچک کر لے بھاگے کچھ تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، بس آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو مخلوق اللہ نے پیدا کی؟ پوری کائنات کو ذہن میں رکھو۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی یعنی گارے سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے ان کی حالت پر تعجب کیا، اور یہ معاذ اللہ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ۔ مشرکین کے ساتھ جو کشاکش جاری تھی اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے تو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے معاذ اللہ۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا دوبارہ پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ فرمائی ہاں اور تم ذلیل اور خوار ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ بے شک ایک للکار ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اچانک یکایک وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا۔ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پس تم ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان کو ذرا ٹھہراؤ، پس ان سے پوچھا جائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یہ قیامت کے نقشے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سر جھکائے فرمانبرداری کی حالت میں ہوں گے، اپنے آپ کو پکڑوا بیٹھے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے تم ہم پر بڑے زور سے آیا کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے ان کی جو بحث قرآن میں چلتی ہے نا کہ تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، وہی نقطہ ہے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، اور ہمارا تم پر کوئی زور تھوڑا ہی تھا۔ بل كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، بس ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک البتہ اب ہم تو مزہ ہی چکنے والے، مراد عذاب کا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم بھی خود گمراہ تھے۔ یہ اوپر
نیچے والے بڑے چھوٹے سارے گمراہ ایک ساتھ جہنم میں، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس بے شک اس دن وہ عذاب میں بھی شریک رہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر مجنون کی خاطر، معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کی گستاخی والی زبان، استغفر اللہ۔ قرآن نقل کر رہے ہیں مشرکین کے کرتوتوں کو۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ یعنی نبی علیہ السلام حق کے ساتھ آئے ہیں اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم یعنی مقرر کردہ رزق ہے، جو کتابوں میں بتا دیا گیا، جو رسولوں کی تعلیمات میں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3361۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ہموار اور وسیع میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ پکارنے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، کیونکہ یہ میدان ہموار ہوگا، زمین کی طرح گول نہ ہوگا، اور لوگوں سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا ذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ روئے زمین پر اللہ کے نبی اور خلیل ہیں، ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کریں۔ تو انہیں اپنے جھوٹ، جنہیں توریہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ باقی بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہے، یاد آ جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔